بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دل میں بڑے ارمان لے کر شادی کی سیج پر بیٹھی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ شادی کے بعد لڑکی کی زندگی عیش و عشرت میں ہی گزرتی ہے، وہ بالکل عام سی شکل و صورت والی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا شوہر اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، جیسے میرے بھائی نے کیا تھا۔ وہ بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب مجھے بھی یہی آس تھی کہ میرا شوہر بھی مجھے مہرانی بنا کر رکھے گا۔ میں نے اپنی شادی کی ہر تیاری خود ہی کی تھی، ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اپنا سامان بھی خود ہی پیک کیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور میں رخصت ہو کر سہیل کے گھر آ گئی۔ میرا شوہر خوبصورت مرد تھا، وہ دلہے کے روپ میں بہت جچ رہا تھا۔ مجھے پھولوں سے سجی سیج پر بٹھا دیا گیا تو میں سہیل کا انتظار کرنے لگی۔ منگنی کے بعد سے ہم دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ شادی کی رات ہی ہم دونوں کے درمیان سے اجنبیت کی دیوار گر جائے۔ میں سہیل سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی۔ میں شروع سے بڑی چلبلی سی لڑکی تھی۔ میں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو بھرپور انداز میں جیا تھا۔ اب بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی کمپنی انجوائے کروں۔ میں نے اس سے باتوں کی ریہرسل بھی کر رکھی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے شوہر سے کیا کہوں گی جب وہ مجھے کہے گا کہ تم پیاری لگ رہی تھی اقرا، تو میں آگے سے روایتی سا تھینک یو نہیں کہوں گی، میں اسے کہوں گی میں تو ہوں ہی پیاری۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی میں گھونگھٹ گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ میرے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ میں شرما رہی تھی۔ سہیل نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا اور اب وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، بنا کچھ کہے چپ چاپ۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، اس لیے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے پاک تھا۔ بڑی دیر خاموشی کی نظر ہو گئی تھی، پھر آخر کار وہ بول ہی پڑا، کہنے لگا تم تو بہت پیاری ہو اقرا، یقیناً تمہارے چاہنے والے بھی بے شمار ہوں گے۔ میں یہ بات سن کر چونک گئی۔ یوں تو میں نے بہت سے سوالات کی تیاری کر رکھی تھی کہ یہ جواب دوں گی، وہ کہوں گی، مگر یہ سوال ایسا تھا جس کے بارے میں نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں بڑی دیر خاموش رہی، تب سہیل کہنے لگا، لگتا ہے میں نے تمہاری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، کوئی آشنا تمہیں یاد آ گیا ہے۔ اب کی بار سہیل نے میرے کردار پر حملہ کیا۔ میں جلدی سے بولی، نہیں سہیل، ایسی بات نہیں ہے، میرا کوئی آشنا نہیں۔ اگر کوئی مجھے چاہتا بھی تھا تو مجھے اس کا علم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ سہیل کہنے لگا، تمہیں زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ، شادی سے پہلے تمہارے کتنے معاشقے تھے؟ اب کی بار تو میں روحانی سی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس قسم کے سوال کا کیا جواب دینا چاہیے۔ میں بولی، سہیل، آپ کو نہیں لگتا کیا کہ ہمیں اتنی خوبصورت رات اس طرح کی باتیں کر کے ضائع نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سہیل کہنے لگا، ایسا تو لگ ہی نہیں رہا کہ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، تم میں تو ذرا شرم نام کی چیز نہیں، دیکھو تو کیسے باتیں کر رہی ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ تم لڑکوں سے باتیں کرنے کی عادی ہو۔ میں جو بھی کہتی سہیل اسے میرے ہی خلاف استعمال کر رہا تھا، اس لیے میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ میں اپنی ذات کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ سہیل کہنے لگا، سب سے پہلا عشق تم میں کب ہوا تھا؟ میں لب کاٹتی رہ گئی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سہیل نے اپنا سوال دہرایا، مگر میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ تب سہیل کہنے لگا، اچھا تو اب تم مجھے جواب بھی نہیں دو گی؟ کیا تربیت کی ہے تمہاری ماں نے؟ سہیل کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ میری زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے، مگر مجھے اس بات کا ہرگز علم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ سہیل اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گیا اور کہنے لگا، اقرا، مجھے پھر سے سناؤ اپنے عاشقوں کے قصے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سہیل کے پیچھے بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی، میں تو پہلے سے ہی رو رہی تھی۔ اس چیز کا سہیل نے فائدہ اٹھایا۔ وہ کہنے لگا، دیکھ رہے ہیں نا آپ، میری بیوی میری سیج پر بیٹھ کر کسی اور کے لیے رو رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے اقرا کا گھونگھٹ اٹھایا، میری بیوی نے جھٹ سے کہہ دیا کہ خبردار، مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نکاح تم سے ہو گیا ہے تو کیا ہوا،
मैं चाहती तो किसी और को हूँ। मैं तुमसे तलाक लेकर अपने आशिक के पास चली जाऊंगी। मुझे अब आप ही बताएं मैं इस बेहया लड़की का क्या करूं जो मुझे शादी की पहली रात ही अपने महबूब के किस्से सुना रही है। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुहेल झूठ बोल रहा है। ये बात सुनकर सुहेल पलटा। वो मेरे रूबरू आकर खड़ा हो गया। उसने फुल फोर्स से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं तवाजुन बरकरार न रख पाई और बेड पर गिर गई। अब वो मुझ पर दहाड़ रहा था कि एक तो तुमने मेरा दिल दुखाया है और दूसरा तुम मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रही हो। फिर वो अपने साथ आए हुए लोगों से मुखातिब हुआ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। औरतें तो कहने लगी कि ऐसी लड़की को तलाक दे देनी चाहिए, जबकि मर्द हजरात बोले कि ये तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, जैसा मुनासिब लगता है वैसा करो। तो अचानक एक लड़की आगे बढ़ी। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी इकलौती नंद थी। मैं खौफजदा होकर 2 कदम पीछे हटी थी कि न जाने अब ये मेरे साथ क्या सलूक करेगी, मगर उसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया और सुहेल से कहने लगी कि शादी में आए हुए मेहमानों के सामने ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी। इतना कहकर वो मुझे अपने साथ ले गई। उसने मुझे बेड पर बिठा दिया तो मैं रोने लगी और अपनी सफाई में बोली कि नताशा, खुदा की कसम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी, तुम्हें किसी किस्म की सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने भाई के तमाम करतूतों से वाकिफ हूँ। भाई अब तक 5 बीवियों के साथ ही ऐसा कर चुके हैं। वो घर आए हुए मेहमानों के सामने अपनी बीवी को बदनाम कर देते हैं और फिर सुबह होते ही दुल्हन को गायब कर देते हैं। फिर मशहूर कर देते हैं कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई। मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया। मैं बोली, अब मैं क्या करूं? क्या मेरे साथ भी यही सब होगा? मेरी नंद कहने लगी, अब आप चुपके से मेरे कमरे में सो जाना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं आपको भाई के जुल्म का शिकार नहीं होने दूंगी। मेरा भाई बहुत बुरा इंसान है। उसने मासूम लड़कियों के साथ जो कुछ किया है, इस वजह से मुझे उससे नफरत हो गई है। पहले मैं नासमझ थी, कुछ कर नहीं पाई, मगर अब आपसे वादा करती हूँ कि आपको भाई के जुल्म का शिकार नहीं होने दूंगी। सच कहूँ तो मुझे अपने भाई से शदीद नफरत है। दिल चाहता है कि इसे सबके सामने बेनकाब करूं, मगर फिर ये सोचकर चुप कर जाती हूँ कि जैसा भी है तो मेरा ही भाई, मेरा अपना, मेरा खून। मैं तो अपनी नंद की बातें सुनकर मजीद सहम गई और बोली, अगर ऐसी ही बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं शादी ही न करती। नताशा कहने लगी, भाई आपसे शादी न करते तो किसी और के साथ कर लेते। किसी न किसी को तो इस तरह जलील करना ही था। मगर आप फिक्र न करें, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे जैसे ही मौका मिले मैं आपको यहाँ से भगा दूंगी, नहीं तो फिर भाई आपको गायब कर देगा। आपका तो सुराग भी नहीं मिलेगा। मैं अपनी नंद की बातें सुनकर बड़ा डर गई थी। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। वो घर जिसे दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा महफूज होना था, अब मुझे वहीं पर रहते हुए डर लग रहा था। खैर रात यूं ही आंखों में कट गई थी। सुबह मैं तब तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी जब तक मेहमान अपने अपने घरों को वापस नहीं लौट गए। मैं तो किसी से नजर मिलाने के भी काबिल नहीं थी। इस सब में मेरे साथ नताशा ने, उसने ही मुझे मशवरा दिया कि किसी को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह होते ही तमाम मेहमानों को रुखसत कर दूंगी, फिर तुम्हारा और भाई का मामला भी सुलझा लेंगे। मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होना है। सुहेल ने जो हरकत शादी की पहली रात ही कर दी थी, उसकी वजह से वो मेरे दिल से तो उतर गया था, मगर मैं अपने वालिदैन के घर वापस नहीं जा सकती। जाना चाहती भी तो शायद मुझे कबूल ना किया जाता। खैर जब सब मेहमान वापस चले गए तो नताशा ने सुहेल और मुझे रूबरू किया। सुहेल कहने लगा, नताशा तुम इस बदकिरदार लड़की को मेरे सामने मत लाओ, उसने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तब मैं आगे बढ़ी और बोली, मैंने कोई दुख नहीं दिया। मेरे किरदार पर सवाल आपने उठाया। मैं इस चीज के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सुहेल के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई और वो कहने लगा, तुमसे माफी मांग भी कौन रहा है? इतना कहकर सुहेल आगे बढ़ गया जबकि मैं खड़ी रह गई। नताशा कहने लगी, तुमने अब क्या सोचा है? मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि अपने घर वापस चली जाओ। सुहेल ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसे ये सब नहीं करना चाहिए था। मगर तुम पहली लड़की तो नहीं हो, इसने पहले भी कई बार ही ये सब किया है और फिर अपनी बीवी को भी गायब कर देता है।
लोग तो यही समझते हैं कि जो बीवी अपने शौहर को शादी की पहली रात अपने माशके सुना सकती है, फिर वो घर से भी भाग सकती है। अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं भाई तुम्हें भी गायब ना कर दे, फिर तो तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम पहले वाली लड़कियों का क्या अंजाम हुआ है, वो इस वक्त किस हाल में है, जिंदा भी है या मार दी गई है। मैं नताशा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर गई, यहाँ तक कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नताशा कहने लगी, भाभी रोने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको एक ही मशवरा दे रही हूँ, आगे फिर जो आपको मुनासिब लगता है वही करें। मैं बोली, मैं अपने वालिदैन के घर वापस नहीं जा सकती, मेरी बड़ी मजबूरी है। नताशा कहने लगी, ऐसी भी क्या मजबूरी है? तब मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नताशा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे पर बिठा दिया और कहने लगी, कुछ तो बताएं, आखिर आपके दिल में क्या चल रहा है? तब मैंने अपनी जिंदगी की सारी दास्तान उसके सामने खोल कर रख दी। मैंने उसे बताया कि मेरे अब्बू तो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, तब मैं अम्मी की इकलौती औलाद थी। अम्मी बेवा होकर अपने वालिदैन के घर आ गई तो उन्होंने अम्मी से कहा कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहते हैं। अम्मी ने मना कर दिया। अम्मी जोरों की तार रोती रही कि मैं अपने मरहूम शौहर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। तब नानी ने कहा कि अगर हमें कुछ हो गया तो खुद सोचो कि तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारी बच्ची का क्या होगा। तुम जवान हो, अभी तो तुम्हें कोई रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन आगे हालात ऐसे आएंगे कि तुमसे ना तो कोई शादी करेगा और ना ही तुम्हें कोई सहारा देगा, तुम तन्हा रह जाओगी। अम्मी बहुत मजबूर हो गई, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की हामी भर ली, मगर शर्त यही रखी थी कि मैं अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाऊंगी। मेरे सौतेले बाप ने इस शर्त को खुशी खुशी मान लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बीवी की पहली बेटी को अपना लूंगा, उससे अपने बच्चों की तरह प्यार करूंगा, बस वो हमारे घर आ जाए। अम्मी बहुत खुश हो गई थी। ये बात सुनकर उन्हें दिलासा मिल गया था कि जब मैं अम्मी के साथ रुखसत होके उनके घर गई तो मेरा सौतेला बाप सच में अच्छा था। वो मेरा ख्याल रखता था, मुझसे प्यार भी करता था। लेकिन फिर जब अम्मी के यहाँ उनकी औलाद हुई तो मेरा सौतेला बाप मुझसे फिर गया। अब उसे मैं बोझ लगने लगी। पहले उसने मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, लेकिन फिर सरकारी स्कूल में डाल दिया और यही कहा कि घर का खर्चा बढ़ गया है, मैं इसके लिए प्राइवेट स्कूल की तालीम अफोर्ड नहीं कर सकता। अम्मी चुप कर गई थी। फिर अम्मी के यहाँ मजीद बच्चों की पैदाइश हुई तो मुझे काम वाली मासी का दर्जा दे दिया गया। अम्मी मेरे लिए नाराज होती, उदास भी रहती थी, मगर मेरे सौतेले बाप को तो जैसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। जब मैं जवान हुई तो मैंने सोचा कि इस घर से जान छूट जाएगी, मैं अपने शौहर के घर ऐशो इशरत भरी जिंदगी ना भी गुजारूं, तब भी वहाँ मेरी हैसियत इस घर से तो अच्छी ही होगी। मगर मेरे सौतेले बाप ने मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता ढूंढा था जिससे उनको बहुत मुनाफा हासिल होना था, यानी कि वो मेरी शादी एक बुढ़े अमीर शख्स से करना चाहता था, जो मेरे रिश्ते के एवज इन्हें 1 करोड़ रुपया दे रहा था। मगर मैं इस तरह की शादी पर रजामंद नहीं थी। मैं जीती जागती इंसान हूँ, मैं किसी के फायदे के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती थी। इस सब में अम्मी ने भी मेरा साथ दिया और रिश्ते कराने वाली से कह दिया कि मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढो। मेरी अम्मी ने ये सब कुछ खुफिया तौर पर ही किया था, इसके मुतालिक अब्बू को कुछ भी इल्म नहीं था और फिर अम्मी इस सब में कामयाब हो गई। आखिरकार मेरे लिए सुहेल का रिश्ता आ गया। मैं बेतहाशा खुश थी। हमने अब्बू को इस मुतालिक कुछ भी नहीं बताया। अब्बू मुझे और अम्मी को शादी की शॉपिंग के लिए ढेरों पैसे दिया करते थे। वो तो यही समझते थे कि मैं बुड्ढे से शादी करने के लिए रजामंद हूँ और इसी वजह से मैं खरीदारी कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। मैं तो सुहेल के साथ शादी की तैयारी कर रही थी। मैंने हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खूब हल्ला गुल्ला किया। अपनी जहेज की तमाम चीजें मैंने ही खरीदी। जब मेरी शादी में 1 हफ्ता रह गया तब अम्मी ने अब्बू को ये सारी बात बता दी। अब्बू तो सीख पा हो गए थे, अम्मी को तलाक देने लगे थे। मगर फिर अब्बू के बच्चे भी आगे आ गए और मेरी सौतेली बहन ने मेरे लिए स्टैंड लिया और उसने कहा कि अब्बू, अगर आपको लगता है कि उस बुड्ढे का रिश्ता इतना ही अच्छा है तो आप आपी की शादी सुहेल भाई से कर दें और मेरी शादी इस बुड्ढे से कर दें। ये बात सुनकर मेरा सौतेला बाप चुप कर गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो अपनी इस हरकत से बाज रहा और मेरी शादी सुहेल से हो गई। लेकिन अब अगर मैं तलाक लेकर वापस चली गई
یا تو میرا باپ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا یا پھر اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا اور میری شادی اس بڈھے کے ساتھ دوبارہ کر دے گا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں سہیل کو ایک اور موقع دوں گی، میں اپنی زندگی کو کسی کے لالچ کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گی۔ نتاشا افسردہ ہو گئی تھی، وہ کہنے لگی لالچ سے بچ گئی تو سہیل کے ہتھے چڑھ جاؤ گی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ سہیل اچھا انسان نہیں ہے۔ میں چپ کر گئی۔ زندگی مجھے بہت عجیب سے موڑ پر لے آئی تھی۔ نتاشا نے میرے ساتھ اتنی نیکی تو کر ہی رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں سلانے لگی۔ مجھے صوفے پر ہی جگہ ملتی مگر میرے لیے یہ بھی غنیمت تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا بھابی آپ میرے کمرے میں سو جایا کریں جب تک آپ کسی فیصلے پر نہیں پہنچتی۔ میں نے حامی بھر لی۔ 2 راتیں تو میں بیٹھ کر ہی گزاری تھی مگر تیسری رات مجھے نیند آ گئی۔ میں خود سے بھی بے خبر سو رہی تھی جب اچانک میری آواز کسی کی بنبناہٹ کی آواز سن کر کھلی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی تھی۔ سامنے کا منظر بڑا حیران کن تھا۔ نتاشا کے سامنے ہی سہیل کھڑا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ سہیل رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا نتاشا تم جانتی ہو نا میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ نتاشا بولی ہاں سہیل مجھے تمہاری ایک ایک قربانی یاد ہے، میں تمہاری احسان مند ہوں، تم بہت اچھے انسان ہو۔ یہ سب باتیں میرے لیے غیر متوقع تھی۔ پھر نتاشا کہنے لگی سہیل تم یہاں سے جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری بیوی جاگ جائے۔ سہیل نے کہا ہاں میں جاتا ہوں، تم سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اسے غائب کر دو۔ اتنا کہہ کر سہیل کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ میں تو بستر پر لیٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے نتاشا کو اپنا سگا سمجھا مگر اس سب کے پیچھے تو اسی کا ہاتھ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نتاشا میرے پاس آ کر مجھے چیک کرنے لگی تھی کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ گئی ہوں۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں نتاشا کو علم نہ ہو جائے کہ میں جاگ گئی ہوں۔ خیر اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ساری رات میں اللہ سے مدد ہی مانگتی رہی۔ صبح ہوئی تو امی کی کال آ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا تم اپنے گھر میں خوش تو ہو نا؟ یہ سوال سن کر میرے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ جی تو چاہتا تھا کہ ان سے کہہ دوں کہ میں ایک دلدل سے بچ کر دوسرے گڑھے میں جا گری ہوں مگر میں نے کہا امی میں بہت زیادہ خوش ہوں، اتنی خوش کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ امی میری یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ انہوں نے ادھر ادھر کی چند باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ اب میں اپنے عجیب و غریب سے سسرال کے متعلق سوچنے لگی۔ میرا رشتہ مانگنے کے لیے میرا سسر آیا تھا، تب ابو گھر پر موجود نہیں تھے۔ امی نے رازداری سے سب کچھ طے کر دیا تھا۔ وہ ایک بھلے انسان محسوس ہوتے تھے۔ میری نند بھی شادی سے پہلے اچھی ہی لگتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی بھابی ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ نے ہی ہمارے ساتھ پیار و محبت سے رہنا ہے اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ جب ابو کے ساتھ میرا رشتہ لینے آئی تھی تو بڑی خوش لگتی تھی مگر اب تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی ہی برا ہے۔ پھر دوسری جانب سہیل نتاشا سے کہہ رہا تھا کہ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ اس سب میں سب سے زیادہ پر اسرار کردار میرے سسر کا تھا۔ وہ تو ہر وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتا تھا، باہر تو نکلتا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنے سسر سے ساری معلومات لے لینی چاہیے۔ پھر اس بات کا بھی سر تھا کہ نہ جانے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اگر انہیں علم ہو گیا کہ میں ان کے کالے کرتوت جان گئی ہوں تو وہ مجھے رستے سے ہی نہ ہٹا دیں۔ اس سب کا آسان حل تو یہی تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، خود کو ان سے بچا لوں۔ مگر پھر سوچتی کہ وہ 5 لڑکیاں جن کو سہیل پہلے ہی غائب کر چکا ہے، نہ جانے وہ کہاں ہوں گی اور کس حال میں ہوں گی۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی کا تو ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں سے بچ کے جاؤں گی تو ایک بڈھے کے دل کو بہلانے کا سامان بن کر رہ جاؤں گی، تو کیوں نہ میں کچھ اچھا ہی کر جاؤں۔ میں ان 5 لڑکیوں کا سراغ لگاؤں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور پھر میری مدد کر دے، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ میں نے بہت سوچ بچار کی تھی، آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے سسر کے پاس جانا چاہیے۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بولے آؤ بیٹا آؤ، کیسے آنا ہوا؟
میں بولی بس ویسے ہی آپ کا حال چال معلوم کرنے آئی ہوں۔ وہ مسکرا دیے اور مجھے صوفے پر بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ کہنے لگے کہ میں تو تم سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں، میرے بیٹے نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے، مہمانوں سے گھر بھرا پڑا تھا جب اس نے تم پر تہمت لگائی، اس وجہ سے میں کمرے میں بند ہو کر رہ گیا۔ یہی سوچا تھا کہ اگر تم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ انکل کیا آپ مجھے اس لیے بیاہ کر لائے ہیں کہ آپ کا بیٹا مجھے بدنام کر دے، تو میں کیا جواب دے پاتا۔ میں جو بات اپنے سسر سے کرنا چاہتی تھی اس نے پہلے ہی شروع کر دی۔ میں بولی انکل مجھے علم ہے کہ سہیل پہلے بھی 5 لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا ہے، تو پھر آپ نے مجھے خبردار کیوں نہیں کیا؟ آپ نہیں جانتی کہ میں اپنے والدین کے گھر بھی بڑی مشکل حالات میں زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ بیاہ کر جب اپنے شوہر کے گھر جاؤں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا بھی ممکن نہیں ہوا۔ دیکھیں نا یہاں بھی میرے لیے کیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ میرے سسر نے جب یہ بات سنی کہ مجھے علم ہو گیا ہے کہ سہیل پہلے بھی یہ سب کر چکا ہے، تو میرا سسر کہنے لگا کہ بیٹا میں تم سے معذرت کرتا ہوں، مجھے تم معاف کر دینا۔ میں بولی میں آپ کو معاف تو کر دوں گی، مگر کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سہیل ایسا کیوں کرتا ہے؟ میرے سسر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا کہ میں نے ہر قسم کی کوشش کر لی ہے کہ اس سے پوچھوں کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کیوں کرتے ہو، یہاں تک کہ میں نے نتاشا کو بھی ڈیوٹی دی تھی کہ وہ سہیل سے معلوم کرے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، مگر نتاشا بھی ناکام ہی رہی۔ سہیل نے اس سے بھی اپنا راز نہیں دیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے سسر کہنے لگے کہ کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کیس تو میں حل کر کر ہی یہاں سے جاؤں گی۔ میں ان 5 لڑکیوں کا بھی سراغ لگا کر رہوں گی کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب ہر رات میں بستر پر لیٹ کر سونے کا ناٹک کیا کرتی، مگر جاگتی رہتی تھی کہ شاید پھر سے سہیل آئے اور مجھے نتاشا اور سہیل کا پلان معلوم ہو جائے۔ مگر یوں ہی کرتے کرتے پورا ہفتہ گزر گیا۔ میں تو نا امید ہونے لگی تھی کہ شاید اب مجھے کبھی بھی علم نہ ہو۔ اسی رات سب کچھ میرے سامنے عیاں ہو گیا تھا۔ رات کا وقت تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سہیل تھا۔ آج وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ نتاشا سے کہنے لگا یہ لڑکی ابھی تک اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ میں نے جب تم سے کہا تھا کہ اسے یہاں سے چلتا کرو تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ نتاشا کہنے لگی بھائی یہ لڑکی بہت ڈھیٹ ہے، نہیں جا رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کی جان اس سے کیسے چھڑواؤں۔ سہیل کہنے لگا یہ اپنے گھر واپس کیوں نہیں جاتی؟ ایسا بھی کیا ہے؟ تب نتاشا بولی سہیل یہ لڑکی بہت مجبور ہے، اس کا باپ اس کی شادی ایک بڈھے شخص سے کروا دینا چاہتا ہے، اس لیے یہ یہاں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے گھر واپس نہیں جاتی۔ یہ بہت مجبور ہے، اسے اپنا لو، اس کو یوں مت دھتکارو۔ سہیل یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ بولا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو نا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر میں اس لڑکی کو آسرا دے دوں گا، اسے اپنے گھر کی چھت دے دوں گا تو تم بے زر ہو جاؤ گی، بے آسرا ہو جاؤ گی۔ تم کہاں جاؤ گی؟ مجھے یہ بات بتا دو، اگر تمہیں ابو نے گھر سے نکال دیا تو روز محشر میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ یاد ہے نا اس نے ہم دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ یہ راز ہمارے ساتھ قبر میں جانا چاہیے۔ اب اگر میں نے اس لڑکی کو اپنا لیا تو پھر سب کچھ کھل جائے گا، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ تم لڑکی نہیں ہو، خواجہ سرا ہو۔ یہ بات سن کر میں دھنگ رہ گئی۔ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بولی تم لوگ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے جاگتا دیکھ کر سہیل اور نتاشا گھبرا گئے۔ نتاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی بھابھی آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں خواجہ سرا ہوں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ میں خواجہ سرا پیدا ہوئی تھی، امی نے یہ خبر سب سے چھپا لی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ بات خاندان میں نکل گئی تو انہیں طلاق ہو جائے گی یا پھر مجھے خواجہ سراؤں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بس امی نے اس بات کو اپنے شوہر سے بھی چھپا لیا تھا۔ یوں میں بڑی ہونے لگی تھی۔ میں 15 برس کی تھی جب امی کی طبیعت بگڑ گئی۔ امی نے سہیل کو اپنے پاس بلا کر ساری بات کی تھی، اسے بتا دیا کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ امی نے سہیل سے کہا کہ تم اپنی بہن کا پردہ بنائے رکھنا، اس دنیا والوں سے چھپائے رکھنا۔
सुहेल ने मेरा बहुत ख्याल रखा, सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर फिर अब्बू ने कह दिया कि वो सुहेल की शादी करके नताशा की भी शादी कर देंगे। मेरी शादी हो जाती तो गजब हो जाना था, इसलिए सुहेल ने मुझे बचाने के लिए सब खेल रचाया। उसने अपनी 5 बीवियों के साथ ये सब किया था। वो लड़कियां महफूज हैं और अपने अपने घरों में हैं, बल्कि अब तो उनकी दूसरी जगह शादियां भी हो गई हैं। सुहेल आपको भी अपने घर से निकाल देना चाहता था ताकि मेरी शादी का ख्याल अब्बू के जहन में भी ना आए। तब मैं बोली, आप दोनों ने इस मसले का हल बहुत अजीब सा निकाला है। किसी दूसरी लड़की की जिंदगी खराब करके आप लोग अपनी इज्जतें कैसे बचा सकते हैं? फिर मैंने माना, नताशा कि तुम शादी नहीं कर सकती, मगर सुहेल तो मर्द है ना, वो तुम्हारी खातिर अपनी खुशियों से महरूम क्यों रहे? तब नताशा ने सुहेल के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदारा सुहेल, आप इकरा को अपना लो। सुहेल खामोश हो गया। मैं बोली, मैं सारे मामलात संभाल लूंगी। सुहेल ने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे तो यही लगा था कि इस दुनिया में सबसे अच्छी और ताकतवर चीज सच है। मैंने भी सच का सहारा लिया और अपने ससुर को सब कुछ बता दिया। वो तो दंग रह गए, उन पर गम तारी हो गया। वो कहने लगे, मैं इतना बुरा तो नहीं था जितना मुझे मेरी शरीके हयात समझती रही। काश उसने सब कुछ मुझे पहले बता दिया होता तो ये नौबत ही ना आती। खैर, मेरे ससुर ने नताशा को खुले दिल से अपना लिया था। मैं और सुहेल अब खुशबाश जिंदगी गुजार रहे थे।